Assalamu alaikum Aziz Talaba. Are you present? Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Raise your voice. Hayakumullah, akramakumullah, wa zadakumullah sharafan wa izza. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tuwassir wa atammim bil khair. Rabbi sahil wa yassir wa la tuwassir alayna ya muyassira kulli asirin. Aziz Talaba, bihamdillah wa bi'uni jalla wa ala. مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 4، یہ ایپیسوڈ نمبر 4 چوتھا سبق ہے۔ یہ ذرا مسٹیک ہو گئی، اس پر ٹھیک کر لیتے ہیں۔ یہ سبق نمبر 4 ہے یہ۔ جی اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس جو قابل زیر مطالعہ ہمارے جو احادیث ہیں وہ 3449 سے 3460 تک اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا جائے اللہ اس پر سمجھ کر عمل کی توفیق دے، اور منو آنی سے دیگر اہل اسلام تک کنوے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ حالیہ جو احادیث کا سلسلہ ہے یہ قصاص کے سلسلے میں، کتاب القصاص، قصاص کا چیپٹر ہے، اس سلسلے میں یہ حدیث آ رہی ہیں، اور قصاص سے متعلقہ جو اسلام نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے اس سلسلے میں یہ حدیثیں ہیں۔ تو آتے ہیں، پڑھتے ہیں براہ راست کتاب سے۔ آج کی پہلی حدیث کتاب القصاص، قصاص کے بیان کے بارے میں چند حدیث ہم نے گزشتہ سبق میں بھی اخذ کی تھیں، اور آج کی جو حدیث ہے ہمارے پاس وہ ہے 3449۔ آپ کے ساتھ میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر نظر آئے یہ حدیث۔ مقداد بن اسود، وان المقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے، انہ قال کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتا ذرا بتلا تو دیجئے، رہنمائی فرمائیے، شفقت فرمائیے، ان لقیت رجلا من الکفار، اگر میری ملاقات ہو جائے کافروں میں سے کسی کافر شخص سے، مڈ بھیڑ ہو جائے، سامنا ہو جائے، فقتتلنا، تو ہم ایک دوسرے کے مد مقابل ہو جائیں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے۔ فضرب احدی یدی بالسیف، تو وہ جو کافر ہے وہ میرے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو تلوار سے کاٹ ڈالے۔ فضرب احدی یدی بالسیف فقطعها، یعنی تلوار کی ضرب لگائے میرے ایک ہاتھ پر اور اس کو کاٹ ڈالے۔ ثم لاومنی بشجرۃ، پھر وہ مجھ سے بچتے ہوئے ایک درخت کے پیچھے پناہ لے لے۔ فقال اسلمت للہ، اور پھر یہ کہہ دے اونچی آواز سے کہ میں نے اپنا اسلمت للہ، میں اسلام لایا اللہ کی رضا کی خاطر۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں، فلما ہویت لیاقتلہ، کہ وہ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، فلما ہویت، ایک روایت میں وفی روایت فلما ہویت، جب میں پلٹوں یا جھکوں یا مائل ہوں، لیاقتلہ، اس کو قتل کرنے کے لیے اس کی طرف، قال، تو وہ آگے سے کہہ دے، لا الہ الا اللہ اقتلہ، تو کیا میں اس کو اس کے باوجود قتل کر دوں؟ بعد ان قالہا، اس کے بعد کہ وہ یہ کلمہ کہہ دے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقتلہ،
تو اس کو مت قتل کر۔ فقال یا رسول اللہ، تو اس پر مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، انہو قطع احدی یدیہ، اس نے تو میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا تھا، تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقتلہ، اس کو مت قتل کر، فإن قتلتہ، اگر تو نے اس کو قتل کیا، فإنہ بمنزلتک، تو وہ تیری جگہ پر آ جائے گا، قبل ان تقتلہ، اس سے پہلے کہ تو اس کو قتل کرے، وإنک بمنزلتہ، اور تو اس کی جگہ پر آ جائے گا، قبل ان یقول کلمتہ التی قال، اس سے پہلے کہ وہ کلمہ ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے۔ فقال وعلیکم رسول، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی تھینک یو ویری مچ۔ سکرین نظر آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے، آ رہی اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقتلہ، کہ اس کو تم مت قتل کرو، فإن قتلتہ، اگر تم نے اس کو قتل کر دیا، تو فإنہ بمنزلتک، تو وہ آپ کی منزل، آپ کے مقام پہ آ جائے گا، قبل ان تقتلہ، اس سے پہلے کہ آپ اس کو قتل کرتے، وإنک بمنزلتہ، اور آپ اس کی مقام پر آ جائیں گے، قبل ان یقول کلمتہ، اس مقام پر کہ جو اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے جس مقام پر تھا۔ تو مطلب واضح ہے کہ یہ اس وقت ہے کہ جب آدمی جو ہے وہ حریص ہو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کلیئر فرما دی کہ جب کوئی کلمہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، تو بہتر یہ تھا کہ تو اگر اس کو قتل بھی کرتا تو کفر کی حالت میں قتل کرتا۔ اب اگر اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، اور جب صاحب ایمان ہوگا تو اس کے قتل پر حریص ہوگا، تو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صاحب ایمان کو قتل کرنا اور اس کو قتل حلال جائز سمجھنا، یہ کفر ہے۔ تو اللہ یہ کہ جہاد کی صورت ہو یا کوئی حق کے ساتھ انسان قتل کرے اور اس کو جائز سمجھے، اس کے علاوہ کسی مسلمان کا قتل تو ایک الگ فعل ہے، اس کو قتل کرنے کا جو ذہنی طور پہ عقل یا عقیدے کے ساتھ ہی قتل کرنا کہ میں اس کو صحیح سمجھ کے قتل کر رہا ہوں، اس کو قتل کرنا جائز ہے، تو انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ آپ کی منزل جگہ پہ آ جائے گا، اس لیے کہ وہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اور وہ صاحب ایمان ہو گیا ہے۔ تو اگر قتل کرنا تھا تو اس کو کفر کی حالت میں قتل کرنا ہے، ایمان کی حالت میں قتل نہیں کرنا، ورنہ وہ آپ کو قتل کرنے پہ حریص تھا، تو آپ کے ہاتھوں جب قتل ہو گیا ایمان کی حالت میں، تو وہ شہید ہو جائے گا، اور آپ ہو سکتا ہے کہ ایمان سے محروم ہو جائیں، والعیاذ باللہ۔ تو یہ سمجھ لیجیے آپ کہ کس قدر یہ بات یہ ہے، یہ قابل احتیاط ہے، اور کتنا یہ معاملہ نازک ہے۔ تو اب آتے ہیں اگلی حدیث کی جانب۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث اسی مفہوم میں ہے، الفاظ اور واقعہ مختلف ہے، اور یہ حدیث بھی بڑی معروف ہے۔ قال، کہتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ باسانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا، الی اناس من جہینہ، جہینہ قبیلے کے لوگوں کی جانب، یعنی ان کے ساتھ قتال کے لیے، جہاد کے لیے۔ فاتیت علی رجل منہم، تو میں ناگہاں میں آ گیا ان میں سے کسی ایک آدمی کے سامنے، فاتیت، یا میں نے پا لیا ان میں سے ایک آدمی، علی رجل منہم، فذهبت اطعنہ، تو میں چلا تاکہ میں اپنے نیزے سے اس کو شکار کروں۔ ہاں جی، فقال، تو وہ اس نے جب یہ دیکھا کہ نیزہ میری طرف آ رہا ہے اور قریب ہے کہ وہ مجھے مارے میرا ٹارگٹ نشانہ لے کر، فقال، تو کہنے لگا لا الہ الا اللہ، فتعنتہ، تو اس کے باوجود میں نے اس کو نیزہ مارا، فقتلتہ، اور اس کو قتل کر دیا۔ فجیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں آیا یہ کام کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس لیے کہ جب جو کس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا تو مجھے کچھ خلش میرے اندر پیدا ہو گئی تھی۔
تو شک و شبہات کا میں شکار ہو چکا تھا، تاکہ میں اپنے اس معاملے کے بارے میں کلیئر ہوں اور مطمئن ہو جاؤں۔ تو میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، فاخبرتہ، تو میں نے آپ کو خبر دی، فقالا، تو آپ نے فرمایا، اقتلتہ، کیا تو نے اس کو قتل بھی کر دیا ہے؟ وقد شاہد اللہ الہ الا اللہ، کہ تحقیق اس نے گواہی دے دی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ اس نے کہہ دیا تھا۔ قل، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انما فعل ذلک تعوذا، اس نے تو یہ بچنے کے لیے یہ کام کیا، یہ اس نے کلمہ کہا ہے، تو پہلے اس نے کیوں نہیں کہا؟ جب نیزہ آتا دیکھا ہے تو اس نے یہ کام کیا ہے، یہ عمل کیا ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فہل شققت عن قلبہ، تو کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے واقعی اپنا زبان کی حد تک یہ کلمہ کہا ہے، خوف سے، دل سے نہیں کہا۔ متفق علیہ، یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے، متفق علیہ ہے حدیث۔ تو عزیز طلبہ، ان دونوں احادیث جو کہ ہم نے پڑھی، اس میں جو اس کا جو اپنا مفہوم ہے وہ یہی واضح ہوتا ہے، یا جو فائدہ، کہ اسلام نے ہمیں جو ظاہری اعمال ہیں ان کے مطابق کسی کے ساتھ برتاؤ کرنے یا سلوک کرنے کو کہا ہے یا اختیار دیا ہے۔ جو جن چیزوں کا تعلق دل سے ہے یا جن کے بارے ہم جانتے نہیں، اس پر اسلام نے ہمیں روکا ہے کہ آپ اس پر کوئی اپنا ذاتی بغیر تحقیق کے یا بغیر علم رکھتے ہوئے اپنا کوئی عمل جاری کریں یا ان کے ساتھ کوئی حکم نافذ کریں۔ جیسا حدیث میں آتا ہے نا کہ امرت ان احکم بالظواہر، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جو ظواہر ہیں، ظاہری معاملات، ان کو دیکھ کر ان کے مطابق میں اللہ کی دی ہوئی بصیرت اور علم، اس کے مطابق میں پوری کوشش کر کے تو حکم لگاؤں، حکم صادر کروں۔ واللہ یتولی السرائر، جبکہ جو سینوں کے بید ہیں یا دلی یا چھپے ہوئے، وہ اللہ ہی ان کا سرپرست ہے، اور وہ اللہ ہی کی طرف ہم لوٹائیں گے۔ تو اس لیے اس سلسلے میں بڑا ہی محتاط انسان کو رہنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ایسا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اگر تو کسی کو حلال جانتے ہوئے کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ تو اللہ کا رحم کرے دائرہ کفر اسلام سے نکل جاتا ہے، اور اگر اس کو یہ سمجھتے ہوئے اس سے قتل ہوتا ہے یا قتل کرتا ہے کہ یہ واقعی ایک گناؤنا جرم ہے اور اسلام میں حرام ہے اور ایک کبیرہ گناہ ہے، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے تو نہیں نکلے گا، لیکن اس پر پھر حد جاری ہوگی۔ حد جاری ہوگی کون سی؟ یا کو قتل کے بدلے قتل، جیسا کہ ہم نے پہلے حدیث میں پڑھا ہے، النفس بالنفس، قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، یا جو ہیں وہ اپنے ورثاء ان کو راضی کیا جائے گا کہ وہ دیت لے لیں، یا یہ ہے کہ وہ ورثاء اگر دیت بھی معاف کر دیتے ہیں تو یہ الحمدللہ۔ تو باقی بہرحال بات یہ ہے کہ یہ جو اپنا دونوں حدیث ہیں، اس میں اس بات کا ضرور پتہ چلتا ہے کہ ہم بہت زیادہ محتاط رہیں اس سلسلے میں۔ اسی لیے شریعت میں یہ کسی کو حق نہیں دیا گیا کہ کسی کو یہ کہیں کہ وہ جب مر جائے، خواہ وہ آپ کے سامنے کفر کی حالت میں مرا ہو یا کسی بھی شرک کی حالت میں، تو ہم اس پر کفر کا جہنمی ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، نہ جنتی ہونے کا، کوئی بھی ہو طرفین میں سے، الا یہ کہ جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود وضاحت فرمایا دیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے نصوص سے کہ یہ شخص جنتی ہے یا جہنمی ہے، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، اور ہم جو معاملہ کریں گے وہ ظاہری طور پہ کریں گے، باقی جو معاملہ ہے دل کا وہ اللہ کے سپرد کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اچھا جی، آگے ہے ہمارے پاس حدیث، وفی روایت جندب بن عبداللہ البجلی، جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ آیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی زید بن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو
کہ تیرا کیا حال ہوگا اس وقت، یا تو کیا کرے گا، کس طرح اس معاملے کو تم فیس کرو گے کہ اگر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جب کے ساتھ وہ آ گیا قیامت کے دن۔ جی عزیز طلبہ، ہم آتے ہیں اپنے حدیث کی جانب۔ یہ ذرا کچھ پرابلم آ رہی ہے کیونکہ لائٹ چلی گئی ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ اپنی ہمارے آگے حدیث آتی ہے عبداللہ بن عمر، وان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل معاہدن، کہ جس شخص نے بھی معاہد کو قتل کر دیا، یعنی معاہد کہتے ہیں ذمی کو، اور ذمی وہ کافر ہے کہ جو، یعنی معاہد یا ذمی ایک ہی معنی ہے اس کا، وہ معاہد یا ذمی وہ ہوتا ہے جو کافر جو کہ جو امام ہے اہل اسلام کا امام یا حاکم مسلمان حکمران، اس کے ماتحت ہو کر وہ پناہ میں، مسلمانوں کی پناہ میں ایک عہد و پیمان کے ذریعے زندگی گزارتا ہے، تو ایسا ذمی یا معاہد جو ہے اس کو قتل کر دینا بہت کبیرہ اور بڑا گناہ ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدن لم یرح رائحۃ الجنہ، تو وہ نہیں پائے گا جنت کی خوشبو، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 خریفہ، تو بے شک یہ یقیناً اس جنت کی خوشبو جو ہے وہ پائی جا سکتی ہے 40 سال کی مسافت سے، 40 سال کی مسافت سے جو جنت کی خوشبو پائی جا سکتی ہے، اس کے باوجود یہ جو اپنا معاہد کو قتل کرنے والا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، تو کیا مطلب، یعنی وہ جہنمی ہوگا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ کو علم ہے کہ پچھلے ہی دنوں یہ اپنا یہاں سیال کوٹ میں جو واقعہ ہوا تھا، سری لنکا کا وہ جو آدمی جو کہ کمپنی میں کام کر رہے تھے فیکٹری میں، تو ان کو یعنی بدبختوں نے مار دیا تھا، تو کچھ اس کے پیچھے اور کچھ عوامل تھے کار فرما، جو محض دین نہیں بلکہ کچھ دنیاوی مقاصد تھے والعیاذ باللہ، تو ان کو جان سے ہی مار دیا گیا۔ تو اسلام جو ہے اس کے سخت خلاف ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس پر حاکم جو ہے اس کو یہ وہ اس کو اس قتل کے بدلے بطور تعزیر کے بھی سزا دے سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے ہاں اس کی یہ اپنا سزا ہے والعیاذ باللہ۔ آگے آتے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے 3453 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تردى من جبل فقتل نفسه، جو جس نے گرایا اپنے آپ کو من جبل، جو گرا من جبل پہاڑ سے، پہاڑ کی بلندی سے جو گرا، فقتل نفسه، اور اس نے اپنے آپ کو قتل کیا پہاڑ کی بلندی سے گرا کر، خودکشی، فهو فی نار جہنم، تو وہ جہنم کی آگ میں ہوگا، یتردى فیہا خالدا مخلدا فیہا ابدا، تو جس میں وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گراتا رہے گا اور اسی تکلیف میں، اذیت میں وہ مبتلا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، خالدا فیہا ابدا۔ یہ عزیز طلبہ انتہائی ہمارے لیے قابل غور احادیث ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ غیرت کے نام پر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے اور کوئی اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے والعیاذ باللہ، اور ان کو علم نہیں ہے کہ اس کا آگے انجام کیا ہے ایک اسلام کے اندر۔ یہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور صرف سراسر جہالت کی وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ ان حقائق کو نہیں جانتے، شرعی احکام کو۔ ومن تحسا سمن، اور جس شخص نے زہر کے ذریعے اپنا، جس نے زہر کھائی، ومن تحسا سمن، اللہ اکبر، فقتل نفسہ، اور اپنے آپ کو اس نے قتل کر دیا زہر کھا کر، پوائزن یا کوئی زہریلی چیز کھا کر، فسمہ فی یدہ، تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، یتحساہ، جو کہ جسے وہ پیتا رہے گا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، ٹھیک ہو گیا نا۔ دنیا میں اس نے اس زہر کو پی کر اس نے اپنے آپ کا خاتمہ کیا،
تو اللہ کا حق تھا اس کے جسم پر، اس نے اپنا جسم پر اپنا حق جو ہے وہ باور کرا کے تو اپنے آپ کو اس نے مار دیا، قتل کر دیا. تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں وہ خالدن مخلدن فیہا ابدن، خالدن مخلدن فیہا ابدن، 3 الفاظ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چھٹکارے کی صورت ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں زہر پیتا رہے گا اور اس کی اذیت میں وہ عذاب سلگ جو ہے وہ جھیلتا رہے گا. ومن قتل نفسه بحدیدۃ، اور جس کسی شخص نے اپنے آپ کو قتل کیا کسی آلہ کے ہتھیار کے ساتھ، بحدیدۃ، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر. فحدیدۃ فی یدہ، اور تو اس کا جو ہتھیار ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہوگا. یتوجہ بہا فی بطنہ، وہ مارے گا اس کو، مارتا رہے گا اس کو اپنے پیٹ میں، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، وہ ہوگا بھی جہنم کی آگ میں. اور پھر اس پر زائد پلس یہ کہ وہ عذاب بھی دے گا اپنے آپ کو. صرف جہنم کی آگ ہی کافی تھی اس کے عذاب کے لیے، جبکہ اس میں وہ بھی اپنے آپ کو عذاب دے گا. خالدن مخلدن فی ابدا، کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ یہی اپنے پیٹ میں وہ ہتھیار گھومتا رہے گا اور اس عذاب میں مبتلا رہے گا، والعیاذ باللہ. تو یہ اس وقت ہے عزیز طلبہ جب خاص طور پر علم نے کہا ہے کہ جب ایک آدمی خودکشی کرے اس کو حلال اور جائز سمجھ کر کہ اس جسم پر میرا حق ہے اور میں جو چاہوں کروں، جیسے چاہوں اپنے جسم کے ساتھ آپ برتاؤ کروں، اس کو ثابت رکھوں، زندہ رکھوں یا مار دوں، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اگر وہ عمل کرے گا. لیکن اگر کوئی شخص کسی تکلیف یا اذیت یا کسی کے اس کے پیچھے کسی کے کچھ عوامل ہوں یا کچھ اسباب ہوں جس کی بنا پر وہ مجبور ہو کر ان کے ہاتھوں وہ اپنا خاتمہ کر لیتا ہے، تو اس پر علماء نے کہا ہے کہ وہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں پھینکتے، بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور ان کے لیے جنازہ اور دعا وغیرہ بھی کریں گے. آگے ہمارے پاس حدیث ہے. میں نے ایک دفعہ سنا، ایک واقعہ ہوا ہمارے گاؤں میں جب چھوٹا تھا میں، پنجاب کے گاؤں میں ہی ضلع گوجرانوالا میں کے اندر وہ ایک دیہات تھا. ایک واقعہ ہوا کہ ایک خاتون نے بدکاری کا ارتکاب کیا. جب کیا تو اس کے بعد جب اس کو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ پریگننٹ بھی ہونے کا معاملہ ہے، سب کچھ ہے، تو اس کو جب یہ چیز سامنے بعد میں پتہ چلا کہ اس کے انجام کیا ہیں یا اس کا نتیجہ اب کیا مجھے بھگتنا پڑے گا معاشرے میں، تو اس نے اپنے آپ کو مار لیا، یعنی ختم کر دیا اپنے آپ کو زہر وغیرہ یا کوئی جو بھی ہتھیار وغیرہ سے. بہرحال اس نے اپنا خاتمہ کر لیا. تو ایک صاحب جو ہیں وہ مجھے ابھی یاد ہے جو کہ اس پر تبصرہ کر رہے تھے، شاید وہ حجام تھے، بال کاٹ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہر جگہ پہ اس واقعے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. تو وہ کہنے لگا دیکھو جی سب کو کہ کیا بات ہے جی عزیز طلبہ، عفواً یہ میں نے جیسا کہ کہا ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے تو ہم کٹ آف ہو جاتے ہیں. تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ وہ صاحب اس پر تبصرہ یہ کر رہے تھے اور بڑا سمجھ رہے تھے کہ میں بہت ہی جہاں دیدہ ہوں اور بڑا سمجھدار ہوں کہ دیکھو جی بغیرتی کی بھی انتہا ہے اور پھر غیرت کی بھی انتہا ہے. یعنی بغیرتی یہ کہ اس نے یہ ارتکاب کیا اور غیرت یہ کہ پھر اس نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا بھی مناسب نہ سمجھا. یہ غیرت ہے؟ یہ تو اللہ کی نافرمانی پر ایک نافرمانی ہے. اس سے تو یہ تھا کہ وہ توبہ کرتی ہیں اور توبہ کر کے پھر وہ اپنا آئندہ سے ایسا عمل کرنے سے گریز کرتی اور اس کا ازالہ کرتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ اللہ کے پاس جاتی. تو توبہ جو ہے وہ جب 100 قتل کرنے والوں کو اللہ کا معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین مسلمان صاحب ایمان کو آخر تک معاف کرنے پر قادر مطلق اور رحیم و کریم ہے. تو اللہ کی ذات سے مایوسی یہ بھی انتہا درجے کی جہالت کا ایک کرشمہ ہے. وان ہو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ یخنق نفسہ یخنق فی النار، کہ وہ شخص جو کہ اپنے آپ کا گلا گونٹ کر، اپنے گلے کو گونٹ کر مارتا ہے، یخنق فی النار، تو وہ جہنم میں بھی گلا گونٹتا رہے گا اور اس عذاب میں مبتلا رہے گا. والذی یطعنھا، اور جو نیزہ وغیرہ مار کر، تلوار یا اس کی کوئی دھار
اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو مارتا ہے، ہلاک کرتا ہے، یا تانوا فی النار، تو جہنم میں بھی وہ اسی طرح مارتا رہے گا۔ تو یہ سزا انہی کے لیے ہی ہے کہ جو اس کو حلال سمجھ کر خودکشی کریں کہ یہ عمل میں جائز اور صحیح کر رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بات کی ہے، اگر غلطی سے یا جہالت سے یا کوئی اس کے پیچھے کوئی عوامل ہیں تو ایک بہت بڑا گناہ اس نے اس کا ارتکاب کیا ہے، وہ خالد مخلد فی النار تو نہیں ہوگا، بہرحال اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اس کے لیے جنازہ کی دعا کرنی چاہیے جنازہ میں، اور اگر وہ عقیدہ توحید پر اس کا خاتمہ ہوا ہے تو۔ وان جندب بن عبداللہ، جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانا فی من کانا قبلکم، کہ پہلے لوگوں میں سے جو تم سے تھے، جو تم میں پہلے لوگ تھے ان میں سے ایک شخص تھا، رجل بہی جرحن، کہ اسے ایک زخم نے آ لیا، زخم لگا اس کو، فجازیا، تو اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، فاخذ سکینن، تو اس نے ایک چھری لے لی بڑی تیز دار، فحزا بہا یدہ، تو اس نے اس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا، فما رکع الدم، تو نہ رکا اس کا خون، حتی مات، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بادرنی عبدی، میرے بندے نے جلدی کی، بنفس ہی، اپنی ذات کے بارے میں، فحرمت علیہ الجنہ، تو میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ تو اسی موضوع کی حدیث یہ آگے ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے، ان طفیل بن عمر الدوسی، طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، یعنی جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ روایت کرتے ہیں کہ لما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، الی المدینہ، مدینہ منورہ کی جانب، ہاجر الیہ، تو انہوں نے بھی ہجرت کی آپ کی جانب، وہاجر معہ رجل من قومہ، اور ان میں سے ان کے قبیلے کے ایک آدمی نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی مدینہ کی جانب، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ کن کے ساتھ؟ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، انہی کے قبیلے کے ایک آدمی نے۔ فمارض، تو وہ شخص جو ہے جو ہجرت کر کے گیا تھا مدینہ، وہ بیمار ہو گیا، فجازیا، تو اتنا بیمار ہوا، اس قدر وہ تکلیف میں تھا کہ اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، فاخذ مشاقص لہو، تو اس نے اپنا ہتھیار، چھری نما یا کوئی چھرا تھا یا کوئی تیر کے کوئی ہوتے ہیں اپنے بالے لوہے کے تیز دار، وہ پکڑے، لاہو اپنے جو اس کے تھے، فقطع بیا براجمہ، تو اس نے اس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے پوروں کو کاٹا، انگلیوں کو کاٹنا شروع کر دیا، فشبخت یداہ، یہاں تک اس نے اپنے ہاتھ کو یعنی کاٹ ہی ڈالا، پورے ہاتھ کو انگلیوں سمیت، ایسا ایسا انگلیوں کو کاٹا، پوروں کو، پھر ہاتھ کو کاٹ ڈالا، حتی ماتا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ فراؤ طفیل بن عمر فی منامہ، تو جب مر گیا تو طفیل بن عمر جو ان کے ساتھی تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس ساتھی اپنے کو خواب میں دیکھا، وحیتہ حسنۃ، اس حال میں کہ اس کی جو شکل و صورت تھی وہ اچھی تھی بظاہر، ورآؤ مغطیا یدیہ، جب کہ انہوں نے دیکھا کہ اس نے اپنے جو ہاتھ ہیں دونوں جو کاٹے تھے ان کو اس نے ڈکا ہوا ہے، یعنی اس کو کپڑے کے ساتھ لپیٹا ہوا ہے، مغطیا یدیہ۔ فقال له، تو طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ نے اسے کہا خواب میں، ما صنع بک ربک، کہ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا پروردگار نے؟ فقال، تو وہ کہنے لگا، غفر لی بہجرتی الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے پروردگار نے مجھے یعنی معاف فرما دیا ہے میری ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، یعنی مدینہ کی طرف میری ہجرت جو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، اس عمل کی بنا پر اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ فقال مالی اراکا مغطیا یدیک، تو طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو پھر مجھے کیا ہے کہ میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو چھپائے ہوئے ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو، ڈکے ہوئے ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو۔ قال، تو وہ کہنے لگا، قیل علی، کہ اصل میں مجھے یہ کہا گیا تھا میرے رب کی طرف سے کہ لن نصلح منکا، کہ ہم کبھی بھی اس چیز کو درست نہیں کریں گے تجھ سے، تیرے جسم سے، ما افسدتا، جس کو تو نے خود خراب کیا، جس کو خراب تو نے خود کیا اس کو ہم صحیح نہیں کریں گے۔ فقصها طفیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ نے اس پورے خواب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر فرمایا،
تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر یہ فرمایا، اللہم ولیدی فاغفر، اے اللہ اس کے ہاتھ کو بھی معاف فرما دے، یعنی جس طرح تو نے اس کے پورے جسم کو معاف فرمایا ہے اسی طرح اس کے ہاتھ کو بھی معاف فرما دے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ایک ایسے حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی ایمان کے ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ محبت، آپ کی سنت کے ساتھ محبت، آپ کے طریقے کے ساتھ محبت کی فضائل اور اس کا اجر و ثواب اور اس کی پاور کتنی اللہ کی بارگاہ میں، اور ہجرت کی جو فضیلت ہے اس کا بھی یہاں ذکر ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو خود تکلیف دیتا ہے، مجروح کرتا ہے، مارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے یہاں کس قدر اس کی جو ہے وہ ناراضگی ہے۔ تو اسی طرح ابو شریح القعبی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں مرفوعاً قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم انتم یا خزاعہ، پھر تم اے خزاعہ، پھر تم یا خزاعہ قد قتل، تم نے تحقیق قتل کر دی ہے حاضل قتیل، اس قتیل کو یعنی اس آدمی کو تم نے قتل کر دیا ہے، من حزیل، جو حزیل قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وانا واللہ، اور انا اللہ کی قسم، اور میں اللہ کی قسم، آکلہ، اس کی طرف سے دیت ادا کرنے والا ہوں، میں اس کی طرف سے دیت ادا کر دوں گا۔ لیکن آگے سے سن لیجیے اس کے بعد، من قتل بعدہ قتیلا، جس شخص نے بھی کسی شخص کو قتل کیا نہ حق، فأہلہ بین خیرتین، تو اس کے جو وارث ہوں گے وہ دو معاملات میں اختیار رکھتے ہوں گے، ان احبو، اگر وہ چاہیں گے، قتلو، تو اس کو قاتل کو قتل کر دیں گے اسی طرح، وَإِنْ أَحَبُّوا، اگر وہ چاہیں گے، تو أَخَذُوا الْعَقْلَ، تو اس کو چھوڑ دیں گے قاتل کو اور اس کی جگہ دیت لے لیں گے۔ لیکن اس وقت جو ہے میں اس کی طرف سے دیت دے رہا ہوں، اس لیے کہ اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور نہ ہی معاملہ کلیئر تھا آپ لوگوں کے لیے۔ تو اصل میں بات یہ تھی عزیز طلبہ کہ یہ جو بنو خزاعہ تھے نا، انہوں نے حزیل قبیلے کا ایک آدمی قتل کیا تھا، اس بدلے میں کہ جو حزیل تھے انہوں نے جاہلیت میں بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام میں بنو خزاعہ نے موقع پایا تو انہوں نے اس کے بدلے میں حزیل قبیلے کا ایک پرانی دشمنی کی بنا پر بدلہ لینے کے لیے یہ اس کو قتل کر دیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ قتل ہوا تھا جاہلیت میں، کوئی احکام اسلام کے دین کے نہیں تھے، نہ کوئی قصاص کا معاملہ تھا، اور اب یہ جو قتل ہوا تھا اس کے بدلے میں یہ ہوا تھا اسلام کے۔ تو یہ حدیث ہم نے پڑھ لی، تو اس پر اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے 3458، وقال، اور واخرجہ میں روایت ابھی، اور وقال، اور کہا امام بغوی رحمہ اللہ نے جو مشکات کے اپنا مصابیح کے جو مصنف ہیں، انہوں نے کہا واخرجہ میں روایت ابی ہریرہ، اور اسی حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام بخاری امام مسلم نے بھی نکالا ہے، یعنی بے معنی ہو، معنی کے اعتبار سے، یعنی لفظاً نہیں لیکن اسی معنی میں یہ حدیث جو ہے امام بخاری امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی ہے، اور روایت بالمعنی آپ جانتے ہیں کہ یہ ویسے بھی درست ہے۔ تو بہرحال منوان الفاظ نہیں ہے لیکن اس معنی میں روایت جو ہے وہ امام صحیحین میں آئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جبکہ ان الفاظ میں ابو شریح القعبی سے فرمایا وفی شرح سنہ، اچھا، رواہ ترمذی و شافعی، امام ترمذی امام شافعی نے اس کو روایت کیا ہے وفی شرح سنہ، اور امام بغوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے شرح سنہ میں بسناد ہی، یعنی اپنی سند کے ساتھ، وسرہ، اور اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ بأنہ لیس فی الصحیحین عن ابی شریح، کہ صحیحین بخاری و مسلم میں ابو شریح القعبی سے یہ حدیث ان الفاظ میں نہیں ملی اور نہ ہی ہے، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ جو کہ معنوی اس معنی میں ہے، ان الفاظ میں نہیں، معنی یہی ہے۔ سمجھ آگی بات کی، کلیئر؟ آگے ہمارے پاس ہے حدیث نیکسٹ 3459، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہ یہودین رد رأس جاریۃ بین حجرین، کہ ایک یہودی نے کچل دیا، رد رأس جاریۃ، ایک لونڈی کا سر، بین حجرین،
دو پتھروں کے درمیان، فقیل لا، تو اس بیچاری سے پوچھا گیا، من فعل بک ھذا افلان افلان، کہ کس نے ظلم کیا تیرے ساتھ، زیادتی کی ہے، یہ کیا فلاں نے کی ہے، کیا فلاں نے کی ہے، افلان افلان، حتی سمی الیہودیو، یہاں تک کہ اس یہودی کا بھی نام لے لیا گیا، یہاں تک کہ یہودی کا نام لیا گیا۔ فاومات براسہا، تو اس نے اپنے سر کی جنبش سے کہا کہ ہاں، یعنی اپنے سر کو بڑی مشکل سے ہلایا، کیونکہ سر اس کا جو تھا بول تو سک نہیں رہی تھی، نہ ہاتھ اٹھا رہی تھی، کیونکہ سر کچلا گیا تھا اس کا، تو ابھی جان اس میں کچھ رمق باقی تھی، تو اپنا سر بڑی مشکل سے تھوڑا سا ہلایا اور اس نے کہا ہاں۔ فاومات، اشارہ کیا اس نے، براسہا، اپنے سر سے، فجیع بالیہودی، تو اس پر یہودی کو لایا گیا، کیونکہ جس پر زیادہ شک تھا اس کا جب نام لیا انہوں نے تو اس نے ہاں کہہ دیا، تو پھر وہ یہودی بلایا گیا، لایا گیا۔ فاعترفا، تو اس یہودی نے بھی اعتراف کر لیا۔ فامر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد رأسہ بالحجارہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو اس سے قصاص لیا جائے گا، تو اس قصاص پر اس کا یہودی کا بھی سر جو اسی طرح کچل دیا گیا۔ فرد رأسہ بالحجارہ، پتھروں کے درمیان، یعنی پتھر کے ساتھ اس کا سر بھی کچل دیا گیا۔ متفق علیہ، حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو یہ عزیز طلبہ، یہ قصاص میں یہ حدیث ہے کہ جس طرح کوئی کسی کو مارے، اگر وہ رسا یہ چاہیں کہ اسی طرح ہی ہم ماریں گے اس کو، تو اس میں ان کو اختیار دیا جائے گا، لیکن اگر عام بدلے میں قصاص میں تلوار کے ساتھ اس کا ساری کاٹ دیا جائے مارنے میں، قتل کے بدلے قتل، تو وہ بھی درست ہے، صحیح ہے۔ لیکن اب وہ رسا اگر مطالبہ کریں تو اس کے مطابق، یعنی جس طرح یہاں اس یہودی کا سر جو ہے وہ اسی طرح کچلا گیا، حالانکہ اس کو ویسے بھی مارا جا سکتا تھا۔ تو بہرحال دونوں طرح یہ درست اور جائز ہے اس کا قتل جو قصاص ہے۔ اور یہ بھی بات واضح ہوئی کہ صرف جو مقتول ہے، مرنے والا، صرف اس کی شہادت کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر اور شہادتیں بھی ہونی چاہیے، جس طرح کہ یہودی نے آیا اور اس نے خود اعتراف کیا، تو اس کے اعتراف کرنے پر پھر اس پر حد لگائی گئی۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث اس کے بعد وعنہ، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں کہ کثرت ربیع، کہ توڑ دیا ربیع نے، وہی عمت انس بن مالک، اور وہ انس بن مالک کی پھوپھی تھی۔ ربیع جو تھی رضی اللہ عنہ انصاریہ، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وہ پھوپھی تھیں، تو اس نے توڑ دیا کیا، سنیت جاریت من الانصار، انصار کی ایک لڑکی کے سامنے کے دانت، سامنے کے دانت توڑ دیے، سنیہ ضرب وغیرہ لگائی ہوگی۔ فآتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ کو پتہ کہ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ کے ننیال تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ فامر بالقصاص، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کا حکم دے دیا کہ قصاص ہوگا۔ فقال انس بن نضر، تو انس بن نضر جو ہیں انہوں نے وہ کہنے لگے اس پر، یعنی امو انس بن مالک، جو انس بن مالک کے پھپھا تھے، یعنی ان کی اہلیہ تھی نا جن سے یہ کام ہوا تھا، تو وہ انس بن مالک کی پھوپھی لگتی تھیں، اور ان کے جو پھپھا تھے، جو شوہر تھے ان کے، انہوں نے یہ کہا، انس بن نضر ان کا نام تھا، امو انس بن مالک، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا، لا تکسر سنیتھا، اس کے سامنے کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بات کہہ دی قسم کھا کر۔ اچھا، انہوں نے کہا لا تکسر سنیتھا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اس کے یہ دانت نہیں توڑے جائیں گے سامنے کے، کس کے؟ انس بن مالک کی پھوپھی کے، یعنی میری اہلیہ کے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا انس، اے انس، کتاب اللہ القصاص، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کی کتاب تو قصاص کا مطالبہ کرتی ہے، اور تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اللہ کی قسم اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے قصاص میں۔ تو اب اسی اسنا میں فرادی القوم، معاملہ یہاں تک تھا کہ جو قوم تھی نا، جو وارث تھے، جن کا مجروح ہوا تھا، جن کی لڑکی کے دانت ٹوٹے تھے، وہ اس بات پر راضی ہو گئے، اور وقابل العرشہ، اور انہوں نے دیت لینا قبول کر لی، اور دانت انہوں نے توڑنے سے معافی دے دی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان من عباد اللہ کہ اللہ کے بندوں میں سے بے شک ایسے لوگ بھی ہیں من لو اقسم علی اللہ اگر وہ قسم کھا لیں اللہ پر اللہ کے نام کی لا برہو تو اللہ جل شان ان کی قسم کو سچا کر دے. سبحان اللہ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کوئی نفی نہیں تھی، نہ ڈینائی نہ کنڈیم کرنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہ آپ نے ایک فیصلہ سنایا اور انہوں نے آگے سے یہ کہہ دی بات، بلکہ ان کا غایت درجے کا یہ توکل تھا اللہ کی ذات پر کہ اللہ جل شانہ میری اہلیہ کے یہ جو اتفاقیوں سے کام ہو گیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیں گے. یہ ان کا انتہا درجے کا اللہ پر توکل تھا اور یقین تھا، ایمان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ظن کو، جیسا کہتے ہیں نا نا اندہ ظن عبدی بی وانا معاہو، کہ میں اپنے بندے کا ظن گمان بن جاتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں. تو یہ کیفیت تھی. صحابہ کا ایمان بھی بہت زیادہ تھا. تو اس پر اللہ جل شانہ نے واقعی ان کی قسم کو پورا کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دانت بھی بچا لیے اور اللہ نے ان کے دل میں جو کہ وارث تھے ان کے دل میں بات ڈال دی کہ وہ دانت توڑنے کے بجائے دیت لے لیں. سبحان اللہ. آگے ہے عزیز طلبہ ہمارے پاس ہے ہاں جی غالباً یہ حدیث جو ہے ہماری ہاں جی ہماری آج کے سبق کی لیسن کی آخری حدیث تھی جو کہ الحمدللہ ہم نے مطالعہ کی. اور آپ کے پاس اگر کوئی آج کے سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہے، کوئی استفسار ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ادروائز مغرب کی نماز جو ہے وہ بھی جا رہی ہے، وہ بھی ادا کرتے ہیں انشاءاللہ. تو کوئی سوال اگر ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ انشاءاللہ کل تک کے لیے اجازت. واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.